بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجند نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری۔ روس نے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو دور مار میزائلوں کی فراہمی کو اپنی ڈیڈ لائن قرار دیتے ہوئے سخت خبردار کیا ہے۔ ماسکو میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخارووا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ہماری ریڈ لائن عبور کی تو اسے روس کے خلاف براہ راست جنگ تصور کیا جائے گا۔ ماریا زاخارووا نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر یوکرین نے امریکہ کے فراہم کردہ میزائل روس کے خلاف استعمال کیے تو ماسکو اپنی سرزمین کے دفاع کا حق پوری طرح محفوظ رکھتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو ہمارے سسٹم کے ذریعے چلائے جانے والے GMLRS میزائل دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ میزائل 80 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ یوکرین نے مذکورہ میزائلوں کو روس کے خلاف استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب روس کا کہنا ہے کہ یوکرین نے 9 اگست کو ساکی کے علاقے میں واقع اس کے ایئر بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ادھر امریکہ نے یوکرین کو مزید $60 کروڑ فوجی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے حملے کے بعد امریکہ نے یوکرین کو تقریباً $15.1 ارب کی سیکورٹی امداد بھیجی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھیجے گئے دستاویزات کے مطابق روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ مزید $60 کروڑ کی فوجی امداد بھیجے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ محکمہ دفاع یوکرین کو 21ویں بار ہتھیار اور فوجی امداد بھیج رہا ہے۔ فوجی امداد کے حالیہ پیکج میں اس قسم کا گولہ بارود اور ساز و سامان شامل ہوگا جس کی مدد سے یوکرینی افواج نے اپنے ملک کے مشرق اور جنوب کے کچھ حصوں میں روسی افواج کو شکست دی۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ یوکرین کے عوام قابل ستائش حوصلے اور عزم کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ IAEA کے بورڈ آف گورنر نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں ماسکو سے زاپوریا ایٹمی بجلی گھر سے قبضہ ختم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ IAEA کے بورڈ آف گورنر کی جانب سے پیش کی جانے والی اس قرارداد کو اپنی نوعیت کی دوسری قرارداد قرار دیا جا رہا ہے۔ پہلی قرارداد زاپوریا ایٹمی بجلی گھر پر روسی افواج کے قبضے سے پہلے جاری ہوئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں قراردادیں یوکرین کی نمائندگی میں کینیڈا اور پولینڈ نے بورڈ آف گورنر میں پیش کی تھیں۔ اس قرارداد میں روس سے کہا گیا ہے کہ زاپوریا ایٹمی بجلی گھر سے قبضہ اور دیگر ایٹمی مرکز کے خلاف کارروائی ختم کرے۔ اس قرارداد کی حمایت میں 26 ووٹ ڈالے گئے جبکہ 2 ممالک نے اس کی مخالفت کی اور 7 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس قرارداد کا مکمل متن ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی ویب سائٹ پر درج کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ روس اور یوکرین زاپوریا ایٹمی بجلی گھر پر گولہ باری کی ذمہ داری ایک دوسرے کے سر ڈال رہے ہیں۔ دوسری جانب IAEA میں روسی نمائندے نے اس متن کو روس مخالف قرار دیتے ہوئے یوکرین کو اس گولہ باری کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک ہر طرح سے کیف کی حمایت کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کے شہری تنصیبات کو ایک فوجی ٹارگٹ سمجھتا ہے اور کہ کیف کو اپنے قدرتی ذخائر سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ مغربی حکومتوں نے الزام عائد کیا ہے کہ روس یوکرین کے بجلی گھروں کو ایک فوجی اڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ادھر سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے اپیل کی ہے کہ روس میں انسانی حقوق کے ان کے بقول پامالی پر کڑی نظر رکھے۔ ان ذرائع نے بتایا ہے کہ روس میں انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر تعینات کرنے کے لیے ایک قرارداد کا مسودہ تیار کیا جا رہا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق یہ مسودہ 7 اکتوبر کو ہونے والی اقوام متحدہ کی 91ویں نشست میں پیش کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہنگری نے اس مسودے کی مخالفت کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک یوکرین کو ہتھیار فراہم کر کے روس اور یوکرین کی جنگ کے طویل ہونے کا سبب بن رہے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ افغانستان جیسی شکست سے اگر امریکہ بچنا چاہتا ہے تو یوکرین کو مذاکرات پر آمادہ کرے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو کی معاشی توانائی تباہ کرنے کے لیے مغرب ہر قسم کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ مغرب نے روس کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت برسوں قبل جنگ شروع کی ہے اور یوکرین کے خلاف روس کے خصوصی فوجی کارروائی کے بعد یہ جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔
جس کا اہم ترین مقاصد ماسکو کی معاشی توانائی تباہ کرنا ہے۔ شمالی امریکہ کے امور میں روس کے نائب وزیر خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ مغرب اور خاص طور سے امریکہ یوکرینی حکومت کی ہر قسم کی مدد اور اس طرح کے ہتھیار فراہم کر کے جنگ میں اصل فریق بنتا جا رہا ہے۔ روس کے اس عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کو افغانستان کی مانند ذلت آمیز شکست سے بچنے کے لیے بہترین راستہ یہ اختیار کرنا ہوگا کہ وہ یوکرینی صدر کو مذاکرات پر مجبور کرے۔ واضح رہے کہ روس کے وزیر خارجہ سرگائی لاروف نے حال ہی میں اپنے امریکہ ہم منصب سے بھی گفتگو میں کہا ہے کہ زیلنسکی کی ہر طرح کی مدد اور یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی سے صرف یوکرینی حکومت اور عوام کے مسائل اور مشکلات میں ہی اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔